یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نسل پہ وہاں تلوار گوڑے تلنی، یقین محکم یہ دلس مز یقین اس محکم عمل پہ ہم، اور تحت پہ اس بعد عمل تے آسان محبت فاتح عالم۔ تم اس تیت کردار کران پیش کہ دنیا اس پانے فتح گس۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یمس پز پہ جہاد آس نہ کر تلوار نہیں کیا، جہاد جہاد چون تلوار سیدھی ہوتا سا چشی اور کا ہمسائے تکلیف واتنا وا چک تو تمس مسکرا کے بات کر رہے ہو، یہ بھی جہاد۔ کھونے مال حص بھائی حص چک تم پتہ تمس محبت تعلق تھیت، یہ بھی جہاد ہے۔ چشی لوگ تکلیف واتنا وا چک اور تمس آرام واتنا وا، یہ بھی جہاد ہے۔ نگاہ ہے ہاں کیا فرمو، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شم۔ یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑا، آپ میری طرف متوجہ۔ اگر پس بیٹھ دنیوک جہاد زندگی گزاریں چھنا ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعده غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وعملا محترم بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے جس رب العزت نے ہمیں پھر ایک بار اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے۔ پچھلا جمعہ یہاں نصیب نہیں تھا، کسی اور جگہ تھا، لیکن اس سے پہلے کا جمعہ ایک ہم نے مضمون اٹھایا تھا، شاید جو اس جمعہ میں موجود ہو ان کے ذہن میں اس مضمون کا کچھ عکس موجود ہو، اور وہ مضمون اپنے اعتبار ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم مضمون ہے۔ اس مضمون میں ہمارے ایمان کے جزیات یا کہا جائے تو ایمان کی بنیادیں ہیں۔ وہ مضمون کیا تھا کہ جس جماعت نے اپنے گھر بار لٹا کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہمارے سامنے دین پہنچایا، اس جماعت کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے۔ چیزا کہ یہ کہ خدا نخواستہ بدنصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں اس جماعت کی خدا نخواستہ ذرہ برابر بھی کوئی بدگمانی یا کھوٹ ان کے بارے میں دل میں ہو۔ اگر ہے تو اس کو اپنے ایمان کا معاملہ صحیح کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو قرآن پاک کی آیت جو اس دن ہم نے اس کی تھوڑی بہت تشریح کی تھی، جس کی شروعات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذرع اخرج شطأہ، اور وہ آگے کی جو آیت ہے لیغیظ بہم الکفار۔ آخری جو اس کو میں تھوڑا چھیڑتا ہوں تاکہ وہ مضمون پھر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو صلح حدیبیہ کے بارے میں اس وقت وہ آیت اتری تھی
جو واقعہ اس دن میں نے سنایا، اور ان کا اصرار تھا کہ محمد الرسول اللہ نام کو مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت علی سے حضور نے کہا مٹا دو، تو حضرت علی نے کہا حضور میں جان نثار کر سکتا ہوں لیکن یہ نام مٹا نہیں سکتا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھا دو، میں خود مٹا دوں۔ تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا، اور وہ صلح ہوئی۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیات اتری کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام اللہ کے نام سے ہٹ جائے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، قیامت تک یہ نام اس کے ساتھ رہے گا، محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ بہت کم جگہ قرآن میں محمد نام لیا گیا ہے، شاید صرف 4 مرتبہ لیا گیا ہے، باقی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ایسے خطاب دے کر حضور کو بلایا گیا۔ لیکن یہاں چونکہ نام مٹایا جا رہا ہے، اللہ نے کہا تم جہاں بھی مٹاؤ، میں ایسی کتاب میں جو قیامت تک جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، جس کے زبر اور زیر کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، الفاظ کی تو پتہ ہی خبر ہی کوئی نہیں۔ کوئی چاہے کہ الحمد کے دال کے پیش کو ہٹا دے، دنیا میں کروڑوں حفاظ ایسے ہیں جو اس کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اسی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے بعد کیا کہا، جب قیامت کے دن یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جب ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پھل پھور کر بڑا ہوتا ہے تب 10 بندے لگتے ہیں اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے، 2 دن لگ جاتے ہیں، 10 دن لگ جاتے ہیں اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے۔ اسی طرح صحابہ کا حال تھا، جب پہلے اٹھے تھے تو چند صحابہ تھے، کفار چاہتے تو سب کو شہید کر کے خدا نخواستہ اسلام کا نام مٹا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کو بڑھایا 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 بڑھایا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ اور پچھلی بار میں نے وہ سمجھایا تھا آپ کو کہ جیسے صحابہ کی تعداد 1,24,000، ویسے ہی دنیا میں جتنے انبیاء آئے، ونختہ نبی آئے، ان کی تعداد بھی 1,00,000۔ بڑے بڑے نبی جو بنے ان کی تعداد 313، اور بدر میں جو صحابہ تھے وہ بھی 300۔ 4 بڑے نبی بنے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ، اور یہاں 4 بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ نسبت دیکھیے، انبیاء کے ساتھ صحابہ کی نسبت لگ رہی، کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلتا تھا جو خود کہتے تھے۔ ایک صحابی آئے، وہ حضور کے سامنے رہتے تھے، اور جو کچھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے نکلتا تھا وہ لکھ لیتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی آئے، کہا کیا کرتے ہو، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی مختلف مزاج ہوتے ہیں، تم جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں تم لکھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا علاج تو ہے، خود حضور سے پوچھا جائے۔ تو وہ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دہان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، میں یاد کر لیتا ہوں، میں کچھ غلط کرتا ہوں یا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو، اور اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج من ھذا، میری زبان سے، اس سے نہیں، میری زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی ایسا نہیں میں غصے میں ہوں تو خدا نخواستہ ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جو کہنا نہیں چاہیے تھا، میں خوشی میں تھا ایسا کوئی وعدہ کر دیا جو وعدہ نہیں کرنا تھا۔ میری مثال تو ایسی ہے کہ چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں خوشی میں ہوں، چاہے میں غم میں ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا، اس لیے لکھو ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی تو خود کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو میں اس کو کہنے کو کہتا ہوں۔ اسی لیے حضور کی زبان سے 2 ہی چیزیں نکلی، یا قرآن نکلا یا حدیث نکلی۔ قرآن کو کہتے ہیں وحی مطلوع، اور جو احادیث بنی اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ اس کے علاوہ کوئی نعوذ باللہ فضول بات حضور کی زبان مبارک سے آج تک نہیں نکلی۔ اب جس ذات کی زبان مبارک سے کوئی جملہ بھی بلا وجہ نہیں نکلتا،
جس ذات نے اگر نکاح کیے تو وہ بھی جو پہلے جمعہ میں گزرے تھے یہاں، اس میں نے کہا تھا کہ جو بھی نکاح ہوئے وہ اللہ کے حکم سے ہوئے، اپنی ذات کی وجہ سے۔ حضور کو وحی کے ذریعے اشارہ مل جاتا، خوابوں کے ذریعے اشارہ مل جاتا کہ فلاں سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ اب زبان سے جو نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، نکاح ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ سارے صحابہ ہجرت کو نکل گئے، حضور نے سب کو اجازت دے دی۔ سیدنا ابوبکر سے کہا رک جاؤ، حضرت ابوبکر آ رہے ہیں، حضور ہمیں اجازت دیجئے میں نکلوں، کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی طرف سے ابھی حکم، تمہیں میرے ساتھ ہجرت کے لیے نکل رہا ہے۔ تو ہجرت بھی ہو رہی ہے وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے انتخاب سے ہو رہا ہے، جس ذات کو یا جس جماعت کو اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھی بنانا چاہتے ہیں، کیا وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ کیا ان کا انتخاب نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر نظر ڈالی، پوری دنیا پر، اس کے بعد پوری دنیا کو چھانا، تو چھاننے کے بعد بنو ہاشم نکلے۔ چھانت دراو خاندان آخ تتھ ناو بنو ہاشم، اس کے بعد اس بنو ہاشم کو چھانا، اس کے پاس ایک خاندان نکلا، اسے کہتے ہیں قریش۔ اس کے بعد قریش کو چھانا، وہاں سے ایک ذات نکلی محمد جو پوری دنیا کا خلاصہ بنی۔ اور جب اس ذات کے ساتھیوں کو دیکھنے کا موقع آیا تو پوری دنیا کو دیکھا، اس میں سے چند لوگوں کو نکالا، تقریباً 1,24,000، کہا یہ میری دنیا کا نچوڑ ہے، یہ بنیں گے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ قرآن پاک سے میں اس کی دلیل دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام دل میں آ جائے۔ مقام تو الحمدللہ ہے، لیکن تھوڑا پھر لگنے سے چھنا تھوڑا تازگی آ جاتی۔ اور میں صرف قرآن پاک اور احادیث کے بنا پر کہتا ہوں، کسی بزرگ کا واقعہ کوئی ایسی نہیں۔ گوڈنیچ آیت ہزاروں بار آپ نے سنی ہوں گی، اکثر ہماری مسجدوں میں جماعت آتی ہے، اللہ والے آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو ایک آیت اکثر پڑھتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن یہ آیت جب اتری تو کس سامنے کون تھے؟ صحابہ، ہم نہیں تھے۔ اس سے علاوہ تبلیغ علم نا، ہاں ہم بھی اس میں شمار ہیں کیونکہ ہم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اس وقت جب قرآن اترا اس وقت اصلی مخاطب کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو بنایا، وہ اس ذات جو سامنے جماعت ہے اس سے کہہ رہی ہے کنتم خیر امت، تم دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین امتیں جتنی آج تک آئی ہیں اس میں سے بہترین امت وہ ہے جو صحابہ ہے۔ اخرجت للناس، جیسے ابھی میں کہوں بھائی مسجد کا کوئی بڑا بنانا ہے، اب یہاں سارے محلے والے جمع ہو جائے، پھر سب کو دیکھا جائے اس کے اندر یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، پھر سب کو چھانٹ کر ایک بندے کو نکالا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں ہاں ایسو شو منظور یہ شو مسجد شو بھی ہے پریزیڈنٹ، محلہ شو بھی ہے پریزیڈنٹ، علاقہ شو بھی ہے پریزیڈنٹ، ملک شو بھی ہے پریزیڈنٹ۔ تو اس کو دیکھ کر ہی تو انتخاب کیا جاتا ہے نا، آخت شوانا اس کے اندر یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے۔ جب سب کچھ دیکھا جاتا ہے تو اچھے سے انتخابات ہس گئی۔ انتخابات کیا ہوا؟ سب لوگوں میں سے ایک بندے کو نمائندہ چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی چنے گئے ہو، اور چننے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ہم تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دن میں مولوی صاحب بن رہا ہے، شام کو چوری بھی کر سکتا ہے، شام کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، شام کو ملاوٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ایسی ہے، وہ دلوں کے اندر بھید بھی جانتے ہیں۔ اب جس جماعت کو اللہ نے چنا ہو اس میں کوئی نعوذ باللہ کمی ہو سکتی ہے؟ کنتم خیر، میں نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ کہے میں چھوٹی چیر میں میاں صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، یہ میرے نبی کے ساتھی بنیں گے صلی اللہ علیہ، اور وہ ایسے بنے پھر کہ دنیا میں آج تک ایسی مثال۔ ایک عرب میں ایک سفیر آیا دوسرے ملک کا، تو ان پوچھا میں دیکھتا اس نبی کی شان کیا ہے، اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ واپس اپنے بادشاہ کے پاس گیا، کہا دنیا میں ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہا حکم تو چھوڑیے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم پورا کرتے، وہ چھوڑ دیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے جو لعاب نکلتا ہے وہ اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔
نبی پاک علیہ السلام کے ناک مبارک سے، بینی مبارک سے جو کبھی نکل جاتا ہے اس کو بھی وہ گرنے، وضو کا پانی جو نکلتا ہے اس کو بھی وہ گرنے، وہ اس کو اٹھا کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ ایسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ حکم کی تو بات ہی مت کیجیے، کس طرح جانے انہوں نے نثار کی ایک حکم پر، چلو بھائی میرا ساتھ دو۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کہا میرا ساتھ دو، مجھے عرب تنگ کر رہے ہیں، میں ہجرت کر کے مدینہ آؤں گا۔ تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے انصار، تو سعد بن معاذ اس میں تھے صحابی جو بعد میں بڑے صحابہ میں بنے، تم نے چلیے جو آپ ہم سے کہتے ہیں ہم وہ سب کچھ کریں گے، بتائیے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا تمہیں جنت ملے گی، اللہ کے نبی کی رضا ملے گی۔ تو دوسرے صحابی کھڑا ہو کر کہنے لگے یہ جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے یاد رکھنا تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، کیونکہ جب تم ان کا ساتھ دو گے تو مکہ والا ضرور آ کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اولادوں کو یتیم کرنے کے لیے بھی تیار، ہمیں ملے گا کیا؟ کہا جنت ملے گی۔ کہا پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا، ان مومنین میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ ایسے نہیں یا اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہیں، لیکن جب جہاد کا موقع آیا، لڑائی کا موقع آیا، گھر بار چھوڑنے کا موقع آیا، نعوذ باللہ کا اسنا جموئین، وہ تو پہلی صف میں ہوتے تھے۔ جو میں نے پچھلی بار صلح حدیبیہ کا واقعہ سنایا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حضور بیعت لے رہے ہیں کہ ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے، یہ عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، الٹا حضرت عثمان کو شاید شہید کر دیا، اب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو یا یہی اپنی قبریں بنائیں گے یا ان کو فتح کر کے جائیں گے۔ اور ہر ایک صحابی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یا تو آپ کے ساتھ شہید ہوگا یا فتح ہوگا۔ یہ وعدہ کرنا آسان بات ہے؟ ہم تو صبح اپنا بستر نہیں چھوڑ پاتے، ہم تو حرام کام نہیں چھوڑ پاتے، ہم تو دکان پہ بیٹھ کر ملاوٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اپنی زندگی کو، سب سے پیاری چیز انسان کی اپنی زندگی ہوتی، زندگی پر آ جائے انسان گھر بار بیچ دیتا ہے۔ میرے ایک ذہن میں ایک قصہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب اس نے اپنے بیٹی کی شادی کی، شادی کو 1 مہینہ ہوا، 1 مہینے کے بعد اس بیٹے کی یہاں پہ کچھ دانہ نکل گیا، میری نظر میں ہے، وہ ہمسایہ تھا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، 1 مہینے ٹیسٹ ویسٹ ہوئے، اس کو تو لگا معمولی سا دانہ ہے نکل جائے گا مسئلہ ختم، ٹیسٹ کرتے کرتے پتہ چلا کہ لاسٹ سٹیج کا بلڈ کینسر ہے۔ 1 مہینہ شادی کو ہوا ہے، اب وہ نکل گئے باہر کے ملکوں میں، دلی وغیرہ بمبئی میں علاج کرانے، 6 مہینے وہ ہسپتال میں رہے، گھر تھا وہ بھی بیچ دیا، جتنا مال جمع تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور اس کے والد صاحب نے خود مجھے آ کر سنایا کہ 24 گھنٹے اس پر تھیراپی چلتی تھی، 24 گھنٹے، اور میں کئی بار ایسا دیکھا کہ دن میں 2 بار خون کی الٹیاں میں اس کی ہاتھ میں لیتا تھا، کئی بار ایسا ہوا کہ دن میں 1 بار اس کی کڈنی فیلئر ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ جان پہ آ گئی تھی اور اس کا بیٹا تھا، اس نے گھر بیچنا بھی گوارا کیا لیکن بیٹے کی جان بچائی، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا تھا اس کو شفا مل گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ لیکن جب جان پر آئی تھی، نہ گھر دیکھا، نہ باہر دیکھا، نہ سیونگز دیکھی، نہ اکاؤنٹ دیکھا، نہ کیش دیکھا، سب کچھ فنا کر دیا۔ تو سب سے زیادہ پتہ چلا، سب سے زیادہ اہمیت انسان کس کو دیتا ہے؟ اپنی جان کو۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں کی طرف آپ ہمیں لے جائیں گے ہم وہاں کی طرف چلے جائیں گے۔ جن صحابہ کے خون اطہر گرنے کی وجہ سے ہمیں دین ملا، اگر صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو جمع نہیں کرتے، صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ نہیں کرتے، صحابہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک حرکت اور ادا کو محفوظ نہیں کرتے، ہم آج کہاں ڈھونڈتے؟ ہم آج کس سے پوچھتے حضور کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کیسے کھاتے تھے؟ حضور کیسے پیتے تھے؟ حضور کیسے سوتے تھے؟ ہم کس سے پوچھتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگوں نے ان پر تنقید کی،
کہ تم تو ٹوٹل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 2.5 سال رہے ہو. کتنے؟ 2 یا 2.5 سال یا 3 سال بھی مان لیا جائے. لیکن سب سے زیادہ حدیث کی روایت تم ہی کرتے ہو. شاید 6000 یا 5000 کی حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، بڑے صحابہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کوئی حدیث کہی. حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ کچھ ہے گڑبڑ، ایسا کچھ شک ان کو لگا یا کچھ شبہ کیا. تو حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آیا، دوڑتے ہوئے گئے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عمر کو ساتھ لیا، کہا میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں. عائشہ پردے میں کہا عائشہ ذرا آپ سنیے، کیا یہ حدیث حضور نے کہی تھی نہیں کہی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، یہ حدیث مجھے حضور نے ایک بار سنائی تھی. تو حضرت عمر اور باقی صحابہ کو خطاب کر کے کہا میں زمینداری نہیں کرتا تھا، میں دکانداری نہیں کرتا تھا، میرے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں تھا. میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک بنایا تھا کہ جتنا وقت مجھے ملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاؤں اور جو کچھ دہان مبارک سے نکلے میں فوراً اس کو یاد کروں. اور ایسی حالت ہو جاتی تھی میں اصحاب صفہ میں بیٹھا رہتا تھا اور کئی دن کبھی گزر جاتے تھے مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی. میں اس چکر ہی وہاں، پھر لوگ آ کر میری گردن پر لات رکھتے تھے. نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ان کو مرگی شاید آ گئی ہے. اس مرگی کا علاج اس وقت ایسے ہی کرتے تھے، حالانکہ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے تھے مجھے مرگی نہیں آتی تھی، مجھے بس ایک چیز تھی کہ بنیار ہن حضور ہند دربار نش دور، کہ اگر میں دور چلا جاؤں شاید کوئی ارشاد ایسا ہو جائے جو میری ذہن سے نکل جائے. ایسے صحابہ نے قربانیاں دی. حضرت ابو ہریرہ چاہتے، خدا نخواستہ ان کے اندر عیب تو کوئی نہیں تھا، وہ بھی دکاندار بن سکتے تھے، وہ بھی مزدوری کر سکتے تھے، وہ بھی زمینداری کر سکتے تھے، لیکن اپنا مشغلہ صرف اور صرف حضور کے پاس بیٹھ کر حضور سے ارشادات سن کر ان کو یاد کرنا تھا. انہی صحابہ کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ قربانیاں دیکھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. کیا فرمو؟ کنتم خیر امت، تو شو بہترین امت. اور سب سے پہلے مخاطب اس کے کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی. اور یہ ایک صحابی نہیں، یہ جب اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ 1,24,000 سب کے لیے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو اور چاہے وہ چھوٹے سے. دوسری، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو اوسط کی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا، تاکہ تمہارے پاس کیا کیا جائے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم کو قیامت کے دن گواہی کے لیے بلایا جائے. بھائی جن کو گواہ بنایا جاتا ہے وہ ایماندار ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایمان کے بغیر ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں نا. تو جن کو اللہ گواہ بنا رہا ہے اس سے بڑا ایماندار کون ہوگا؟ تیسری آیت سنو، میں بس قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں. صحابہ کی پاک دامنی، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صرف قرآن سنا رہا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے، جو میں نے پہلے آیت پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی ایمان لے آئے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. اس کی 2 تفسیریں ہیں. سابقون الاولون کم گئے، کون، کن کو کہا جائے سابقون الاولون؟ 2 رائے ہیں. ابن کثیر اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ 2 مفسرین گزرے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سابقون الاولون وہ صحابہ ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی. سابقون الاولون وہ صحابہ ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف، یعنی پہلے قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس. اب جو پہلے ایمان لے آئے وہ قبلہ کس کی طرف کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. اور اس کے بعد جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ بدل گیا، بیت المقدس سے کہاں پہنچے؟ کعبہ شریف، بیت الحرام. جو صحابہ اس طرف بھی سجدہ کرتے تھے اس طرف بھی سجدہ کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون. اور دوسری روایت، یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ، جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی
وہ تم ٲسۍ نہٕ 5-10 صحابی کینٛہہ وہ 1400 صحابہ تھے. کۭتیاہ؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں سے حسن بصری بھی ہے رضی رحمۃ اللہ علیہ, سعید بن مسیب بھی ہے, بہت تابعین کے بڑے بڑے نام ہیں. ان کی رائے بھی یہی ہے کہ جو حدیبیہ کے وقت جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی, اس پیڑ کے نیچے سابقون الاولون سے مراد وہی لوگ ہیں. والذین تبعہم, اور جو اس کے پیچھے آئے, یعنی جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے اخلاص کے ساتھ. اکھ سابقون الاولون, چاہے ونی ہم چھا یمو دونونی قبلو سائڈو نماز پڑھیا یا یمو بیعت رضوان کر دونونی, اور تم لوگ یمن ایندن نقشد قدمن پر پٔکۍ احسان سان اخلاص سان. اللہ تعالیٰ کیا تمن متعلق ونان رضی اللہ عنہم ورضوا. گو ات مز آئی تقریباً ساری صحابہ, کیازِ ساری صحابہ ٲسۍ نقشِ قدمس منٛز پکان جناب رسول اللہ. تمن متعلق کیا اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا. ییٚلہِ گرُک زیُٹھٕے ونہِ بہٕ چھُس رٲضۍ پننس خاندانس, بہٕ چھُس پننٮ۪ن ماتحتن سانی رٲضۍ, مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ بیٚکہِ سٕنٛدِس گرس کٔنۍ لگاوٕنۍ. ییٚلہِ خۄدایی چھُ ونان یِم صحابہ چھُ سۄ جماعت یِمن بہٕ رٲضۍ چھُس, بہٕ تہٕ تُہۍ اگر خدا نہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کھۄچر تھاوو دلس منٛز کٲنٛسہِ ادنا سے ادنا صحابی سُنٛد, ون حظ قیامتُک دۄہ چھا اتھ جواب دیُن کِنہٕ کِہیٖنۍ. اور یہ چھُ قرآن پاکٕچ آیات, قرآن پاک چہِ آیتہِ اگر کانٛہہ انکار کرِ ون حظ سُہ چھا مسلمان. قرآن چھُ نسء قطعی, یُس نسء قطعی انکار کرِ سُہ مۄکلیو ایمان نِش. اسی لیے کٔرِکھ 3 حصہٕ, لُکن کٔرۍ 3 حصہٕ لُکن. قرآن پاک چھُ ونان سورہ حشرس منٛز 3 قٕسمٕکۍ صحابی چھِ. کٔژ چھِ؟ ابن کثیر چھِ لیکھان گۄڈنِچ جماعت چھِ مہاجر, گۄڈنِچ جماعت چھِ یِمو گرٕ بار ترٛوو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ. اعلان آو کرنہٕ کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ ایمانس اسلامس مدد میلان, وۄنۍ پیٚیہِ اَسہِ گرٕ ترٛاوُن, أسۍ پیٚیہِ مدیٖنہ کُن ہجرت کرٕنۍ. تمہِ برونٛہہ گٔے حبشہ کُن تہِ ہجرت, لیکن گۄڈنِچ جماعت بنے یِم مہاجر بنے یِمو گرٕ بار ترٛوو. اور یِژھ قۄربٲنی ہیٚکہِ نہٕ آز تہِ وٕنۍ کِس وقتس منٛز کانٛہہ دِتھ. أسۍ چھِ ترٛاوان کُنہِ وِزِ محلہٕ, بہٕ حظ درٛاوُس فلٲنۍ محلہٕ منٛز, کیٛازِ ہمساے اوس نہٕ ٹھیٖک, تتہِ حظ اوس نہٕ ڈرینیج سسٹمٕے, تتہِ حظ اوس نہٕ پاورٕے, تتہِ حظ اوس نہٕ فلٲنۍ فیسلٹی, تتہِ حظ اوس ہسپتال دوٗر, تتہِ حظ اوس سکوٗل دوٗر. یِمو وجہو چھِ أسۍ کُنہِ وِزِ محلہٕ ترٛاوان. مےٚ چھُ خال اگر مےٚ تہِ گٔے 30 ؤری مےٚ 20 ؤری شعوٗرٕچ زندگی گُزاران, مےٚ وٕچھ نہٕ کانٛہہ مُسلمان مےٚ یہِ ونان مےٚ ترٛوو فلٲنۍ محلہٕ, اتہِ ٲس نہٕ دیٖندٲری, اتہِ ٲس نہٕ مسجد نزدیٖک. حالانکہِ أسۍ چھُ محلہٕ ترٛاوُن, گرٕ چھُنہٕ ترٛاوُن. یِمو ترٛوو مُلکٕے پنُن, یِمو ترٛوو پنُن سٹیٹٕے, مدیٖنہ کتہِ تہٕ مکہ کتہِ. گرٕ بار ترٛاوُن چھا سہل کتھ؟ ییٚتہِ اگر 2 دۄہن چھِ یِم اللہ وَلہِ نِوان کٲنٛسہِ رٔٹِتھ, ہے 3 دۄہن نیرِ جماعتس قیامت چھِ گژھان, 40 دۄہن نیرِ جماعتس, ہے قیامت چھِ گژھان. نتہٕ چھِ أمِس پاے 40 دۄہہِ 3 دۄہہِ چھُ مےٚ واپس بیٚیہِ پننِس گرس منٛز یُن, میون اکاونٹ آسہِ نہٕ کھیوٚمُت یِمن 3 دۄہن. یہ چھُ آسان یِمن 3 دۄہن تہِ نظر دِوان اکاونٹس کھوٚتا کِنہٕ ووٚتھ. ہے مکانس آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ قبضہٕ کوٚرمُت, تتہِ چھِ گرٕ بار باقٕے چھُ. ییٚتٮ۪تھ چھِ پاے گرٕ نیرٕ بہٕ, مےٚ چھنہٕ پیی پٔتِم سٲری جایداد ما چھِنہٕ قبضہٕ. کٲنٛسہِ ٲس نہٕ خاندارِنۍ مُسلمان بنیمٕژ کِہیٖنۍ, سۄ تہِ ترٛٲوٕن تٔتھۍ. اولاد ٲسۍ نہٕ مُسلمان بنیمٕتۍ, اگر کٲفر تہِ کیازِ آسہِ نہٕ اولاد توتہِ چھُ ژُکھ آسان. پھر بھی درد ہوتا ہے اولاد کا, بیویوں کا درد ہوتا ہے. ییٖژاہ قۄربٲنی مہاجی ییٚمۍ گرٕ بار ترٛوو, اور آز چھِ بہٕ تہٕ تُہۍ یہ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کانٛہہ کِتابا پٔرِتھ کیٛاہ ونان نعوذ باللہ فلٲنۍ صحابین اوس نہٕ یہِ صحیح کوٚرمُت نعوذ باللہ. تتھ ژٕ کیٛاہ تہٕ چٲنۍ حیثیت کیٛاہ؟ ژٕ ون تہٕ ژٕ چھُکھا گۄڈٕ پانہٕ دیٖنس پٮ۪ٹھ کھڑا کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ ژےٚ اندر کۭتیاہ ٲب چھِ پانہٕ, ژٕ بُٹھکھا صحابین متعلق کلام کرن؟ ژےٚ چھے نہٕ حیثیت, ژٕ کرکھ مسجد امام سٕنٛدِ متعلق کتھ, تہٕ ژٕ کتھ بُٹھکھ صحابی سٕنٛز متعلق کتھ کرِ. اکھ جماعت گٔے سۄ مہاجریٖنن ہٕنٛز. اللہ تعالیٰ ہن ووٚن تٔمۍ یِمو ہجرت کٔر, تِہنٛدۍ پٔتِم سٲری گۄناہ کیٛاہ چھِ, مۄکلیو معاملے. دوٚیِم جماعت, اور ییٚلہِ خۄدایَن یِہنٛز تعریٖف کٔر, اللہ تعالیٰ ہن ووٚن اولئک ہم الصادقون. یِم چھِ تِم لُکھ یِمو ییٚلہِ کلمہٕ پوٚر جناب رسول اللہ صلی اللہ سٕنٛدِ اتھس پٮ۪ٹھ, یِمو پوٚر لا الہ الا اللہ محمدُر, زبٲنی یوت پوٚرُکھ نہٕ. ییٚلہِ یِمن ہجرتُک حُکم آو, کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ حضوٗر أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ گرٕ ترٲیِتھ اگر امہِ ورٲے کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ آپشنہ دیٖہو. کانٛہہ پوٗرٕ تٲریٖخٕچ کِتاب تُلِو, حدیٖثن ہٕنٛز کِتاب تُلِو, کانٛہہ صحابی چھا عذر ونان بہٕ نہ حظ یِمے نہٕ کینٛہہ؟
اللہ تعالیٰ وون تمی اولئک هم الصادقون یم گئی پٔزۍ یمو یہ کلمہ پور اتھ دِتُکھ ساتھ تہِ اپُز ووٚنُکھ نہٕ دوٚیِم کم چھ جماعت انصار صحابہ ہنٛز ییٚلہِ مہاجرین مکہ پٮ۪ٹھ مدینہ آیہِ یمو کٔر نصرت یمو رٔٹۍ نالہٕ متہِ مہاجرین سٲری یمو دوٚپ ہے تۄہہِ ترٛووا دیٖنہٕ موٗجوٗب سورُے گرٕ بار یُس مےٚ پٔتمہِ جمعہ تہِ عرض کرے دوٚپمَس مےٚ چھِ 2 مکان بہٕ چھُس دپان یہِ أنِو تُہۍ تصوُر کتھ وَنٕنۍ چھِ سہل کتھ خدا کی قسم بوے حظ چھُ بٲیِس پٮ۪ٹھ قتل چھِ گژھان فراستس پٮ۪ٹھ قتل حظ قتل آز چھُ زیادَے پہنتھ مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ أکِس جایہِ بہٕ اوسُس أکِس دوستس گوٚمُت سمکھٕنہِ اَتہِ وٕچھ مےٚ اکھ زٔمیٖن پلاٹ واریاہ بوٚڑ تقریٖباً 50-60 کنال اور یُس یتھ دٔچھِنۍ کِنۍ زٔمیٖن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲرسٕے کالنی بنیمٕژ مےٚ پرٛژھ أمِس یِتھَے پٲٹھۍ دوٚپمَس اگر یپٲرۍ کالنی بنے یتھ کیازِ نہٕ کالنی دوٚپُکھ تہٕ حظ کیٛاہ حظ وَنَے اَتھ زٔمیٖنَس کیٛاہ مسلہٕ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپُن یہِ حظ اوس 2-3 بایَن ہُنٛد اوس وراثتس منٛز توٚرمُت اَکہِ دۄہ اوسُکھ کیٛاہ تام تار گنٛڈان تارِ پٮ۪ٹھ ؤژھ لڑٲے ہُمۍ تُل تبرِ دب تٔمۍ کوٚر تٔتھی قتل آز گٔے 50 ؤری اَتھ چھُ سٹے نہ چھُ ہُہ ہٮ۪کان بنٲیِتھ نہ چھُ ہٮ۪کان یہِ بنٲیِتھ نہ چھُ ہُہ ہٮ۪کان کٕنِتھ نہ چھُ ہٮ۪کان کٕنِتھ گوٚو بٲے کوٚر بٲے سُنٛد قتل کتھ پٮ۪ٹھ زٔمینہِ پھٕچہِ پٮ۪ٹھ زٔمینہِ کنالس پٮ۪ٹھ ہتہٕ حظ 100 کنال تہِ ٲسۍتن پتہٕ انسان مارُن اور ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ خوٗنی رشتہٕ چھُنہٕ رشتہٕ چھُ اکوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہِ کیٛاہ چھُ ونان میانہِ بایا ژٕ آوُکھ گرٕ بار ترٲیِتھ دیٖنہٕ خٲطرٕ مےٚ چھِی 2 مکان یُس ژےٚ خۄش کرِ یہِ نہٕ کینٛہہ یُس بہٕ دِمے یُس ژےٚ خۄش کری تتھ کُن کر اِشارٕ بہٕ چھُسے دِوان بہٕ گوٚو ژےٚ امہِ کھۄتہٕ اکھ قدم برونٛٹھ تصوُر أنِو تصوُر مےٚ چھِ 2 خاندارنہِ دۄنوَے کرکھے ژےٚ برونٛہہ کَنۍ پیش جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو میں اس کو طلاق دے دوں یُتھ کلیج کُس اَنہِ یُتھ کلیج یُس دل یُس ایمان ہیٚکہِ سُے أنِتھ ییٚمِس نظر آسہِ پیٚمٕژ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس صحبت آسہِ مِلیمٕژ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ علامہ اقبالن فرمو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہیں عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اللہ اکبر صحابن ٲس نہٕ پیٚوان تلوار گۄڈے تُلنہِ یقین محکم ییٚلہِ دِلس منٛز یقین اوس محکم عمل پہ ہم اور تتھ پٮ۪ٹھ اوسُکھ پتہٕ عمل تہِ آسان محبت فاتح عالم تِم ٲسۍ تیُتھ کردار کران پیش کہ دنیا اوس پانے فتح گژھان جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں ییٚمِس پٔزۍ پٲٹھۍ جہاد آسہِ نہ کرُن تلوار نہٕ کینٛہہ جہاد حظ جہاد چھُنہٕ تلوارِ سیُدٕے یوت آسان ژےٚ چھُے اورٕ کانٛہہ ہمساے تکلیٖف واتناوان ژٕ چھُکھ توتہِ أمِس سۭتۍ مسکرا کے بات کر رہے ہو یہ بھی جہاد ژےٚ کھیوٚنَے مٲلۍ حصہٕ بٲے حصہٕ ژٕ چھُکھ تمہِ پتہٕ تہِ أمِس سۭتۍ محبتُک تعلق تھٲیِتھ یہ بھی جہاد ہے ژےٚ چھُے لُکھ تکلیٖف واتناوان ژٕ چھُکھ یورٕ تٔمِس آرام واتناوان یہ بھی جہاد ہے نگاہ ہے ہاں کیا فرمو جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شم یہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو چھوڑو آپ میری طرف متوجہ اگر پٔزۍ پٲٹھۍ دُنیہُک جہاد زندگی گزارٕنۍ چھےٚ نا یِم اصوٗل تھٲیِو دٮ۪ماغس آپ کی زندگی جنت بن جائے اگر میاں بیوی میں محبت ہو جنت گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اور یِمنٕے میاں بیوی میں تنازع آسہِ جہنم تہِ چھَنہٕ تَمہِ نِش تو 2 چیٖز بنے اکھ بنے مہاجر یمو گھر بار ترٛوو تِمن متعلق کیٛاہ ووٚن قرآن پاکن یہِ تھاو یاد اولئک هم الصادقون یہِ تھٲیِو حظ یاد اولئک هم یِم گٔے پٔزۍ یٲرۍ یمو کوٚر پنُن وعدٕ پوٗرٕ دوٚیِم یمو وۄنۍ نالہٕ متہِ رٔٹۍ یمو گرس 2 گرٕ کٔرۍ یمو خاندارنٮ۪ن 2 خاندارنہِ کَرِ یمو جایداد یہِ چھُ میون زٔمیٖن یہِ چھُس بہٕ لاگان یِم چھِ 2 کنال یُس کنال ژےٚ خۄش گژھی سُہ رٹھ یہِ چھُ میون دُکان یُس دُکان ژےٚ خۄش گژھی سُہ رٹھ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن یِمن متعلق یمو یہِ قۄربٲنی دِژ نا پنُن جان دِتُکھ مال دِتُکھ خاندارنہِ دِژٕکھ مکان دِژٕکھ اولئک هم المفلحون یِم گٔے تِم یمو فلاح کامیاب کُس چھُ اَسہِ دُنیاہس منٛز ونان أزکِس زمانس منٛز کٔمِس ونان کامیاب ییٚمِس ڈگری میلے ییٚمِس جاب میلے گورمنٹ جاب ہے أمِس حظ گٔے لایف سیٹ کیٛاہ حظ دٔلیٖل گٔے سیٹ أمِس میلے گورمنٹ ہے أمِس میلیو دُکان تتھ لوکیشن پٮ۪ٹھ یتھ سُہ پٮ۪ٹھ شام تام ₹1,00,000 چھُ گژھان أمِس ٹٔرن اوور اوہ أمِس گٔے زندگی سیٹ امہِ پتہٕ میلیس اصل خاندارِنۍ رٕژ گرِچ پتہٕ میلیوس اولاد پتہٕ میلے اولادن تہِ نوکری پتہٕ گٔے تِمن تہِ خاندار بس أمِس چھِ لایف سیٹ گٔمٕژ یہ چھِ أسۍ دٮ۪ماغ لیکن قرآن پاک کتھ ونان سیٹ ییٚمِس ایمان میلیو ییٚمِس اعمالِ صالح میلے ییٚمِس رٕژ خاندارِنۍ میلے مگر یُس نیکین کُن نیس ییٚمِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز فرما برداری میٖج ییٚمِس
اولاد میلے نیک تو صالح یم امس آخرتک ذریعہ بنن ام سن زندگی چھ فلاح اولئک هم المفلحون یم چھ اصلی یمو فلاح لو بظاہر اگر امس گاڑی ہمری بچار گاڑی کھوتیں سائیکلس پہ چھ زندگی گزارا لیکن ایمان تو عمل صالح چھ سۭتۍ ونس یہ کامیاب کن نا اللہ تعالیٰ کیا ونان تُہۍ دِژو قربٲنی بہٕ چھُسو اعلان کران اولئک هم المفلحون تُہۍ چھُو کامیاب اور ترٛیِم جماعت نہ ہیٚکو أسۍ وۄنۍ مہاجر بٔنِتھ نہ ہیٚکو أسۍ وۄنۍ انصار بٔنِتھ أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ خٲطرٕ چھِ ترٛیِم وَتھ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا امہِ پتہٕ آیہِ ترٛیِم جماعت یمن نہ ہجرتک ٹائم میلیو نہ نصرتک ٹائم میلیو تم بنے امہِ پتہٕ مسلمان لیکن والذین جاءوا من بعدهم یم امہِ پتہٕ آیہِ لیکن تہنٛد عمل تہِ کیٛاہ اوس ماشاء اللہ یقولون ربنا اغفر لنا اخواننا الذین سبقونا بالایمان رۄبا یم أسۍ پتھ کُن ٲسۍ یمو ایمان اوٚن أسۍ چھِ دعا کران تمن کر مغفرت تمن کر سون طرز عمل تہِ گژھِ یی آسُن یم أسۍ برونٛٹھ آیہِ تابعین آئے تبا تابعین آئے صحابہ آئے سون عمل کیا گژھِ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا یم سون اس برونٹھ آئے ربا تمن کر مغفرت ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا سانن دلن مز گژھِ نہٕ تمن متعلق کانٛہہ غبار آسُن اور یہ چھُ ٹاکار کتھ اگر خدا نخواستہ کٲنٛسہِ ادنا سے ادنا صحابیس متعلق آسہِ ایمان چھُنہٕ مکمل ایمان چھُنہٕ مکمل کینٛہہ وقت ہیوٚتُن سپدُن بیٚیہِ چھِ کینٛہہ آیات انشاءاللہ نو جمعہ آسہِ اللہ تعالیٰ نصیٖب کوٚرمُت تتھ منٛز کہِ صحابہن کِس عظمت اکھ جلدی اکھ واقعہ ون أتھۍ پٮ۪ٹھ اختتام أکِس جایہِ چھِ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو کِتھ پٲٹھۍ روٚچھ دیٖن تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ونان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے أکِس جایہِ صحابہ چھِ سۭتۍ نمازِ ہُنٛد وقت ووت حضوٗرو فرموو کہِ صحابیَس تلا تھوٚد وتھ دِ اذان أمۍ دِژ اذان چوٗنٛکہِ بچہِ چھِ آسان ہر کُنہِ جایہِ گِنٛدٲنی اَتہِ ٲسۍ یہوٗدین ہِنٛدۍ کینٛہہ بچہِ یمو بچو ییٚلہِ وٕچھ یہِ چھُ کیٛاہ تھانۍ نٔوٕے اذانا دِوان یہِ قصہ أمۍ لوگ لاگُن أمۍ لوگ أمِس صحابیَس لاگُن یہِ بیوٗٹھ بیٚکہِ سایڈٕ کھڑا ہُہ چھُ ونان اللہ اکبر یہِ لڑکہٕ تہِ چھُ ونان اللہ اکبر ہُہ چھُ دپان اشہدُ ان لا الہ الا اللہ اشہدُ ان لا الہ یہِ تہِ چھُ ونان اشہدُ ان یہِ چھُنہ لاگان حالانکہِ چھُ یہوٗد یہِ چھُ کٲفِر یہِ چھُنہٕ مُسلمان أمِس اوس ناو حضرت ابو محذورہ یہِ بنیو پتہٕ مُسلمان اسلیے کرٕ بہٕ حضرت گۄڈے عرض یُتھُے بانگ مۄکلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تشریف فرما یمو کوٚر صحابن حکم یہِ لڑکہٕ أنۍہوٗن رٔٹِتھ یہِ لڑکہٕ أنۍہوٗن ہُہ لوگ ژلنہِ لیکن أمِس ٲس پاے یِم چھِ بٔڑۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پوٗشِتھ مۄخصر پھسیو یہِ بہٕ چھُس جلدی جلدی ونان تہٕ اوٚنُکھ یہِ درخدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ یہِ کیٛاہ اوسُکھ کران أمِس گٔے ژھۄپ چوٗنٛکہِ سردارس برونٛہہ کَنہِ چھُ فرمووُس یہِ ژٕ کران اوسُکھ بیٚیہِ کر تی یہِ ژٕ اوٚتام ونان اوسُکھ بیٚیہِ ون تی یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ أمۍ کٔر ژھۄپ حضوٗرو فرمووُس اوٚتام ٲسی أسۍ ونان کینٛہہ ژٕ لوگُتھ توتہِ وۄنۍ چھُسے بٕے ونان ژٕ ون ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ونان مۄخصر تہٕ کوٚن أمۍ اللہ اکبر وارٕ وارٕ حضوٗرو فرمووُس نہ یِتھ پٲٹھۍ اوٚتام کرٛیکھ دِژٕتھ یِتھٕے پٲٹھۍ دِ کرٛیکھ بہٕ مانے نہٕ دل لگی چھِ کران حضوٗر بچن سۭتۍ مۄخصر تہٕ أمۍ دِژ کرٛیکھ اللہ اکبر یہِ ووٚن أمۍ بڑی کیٛازِ یِم ٲسۍ عربی زانان أسۍ کیٛاہ چھِ ونان آز وٲتۍ 60 ؤری بٲنگِس بانگ دِوان وُنہِ چھنہٕ واللہ تٔمِس اذانہِ ہُنٛد مطلب پوٗرٕ پاے نہ چھُس تگان تلفظ تہِ اڑٮ۪ن جاین تہٕ أمۍ پوٚر اللہ اکبر یہِ چھنہٕ چلہِ ہا اللہ اکبر یُتھُے أمۍ ووٚن اشہدُ ان لا الہ أمۍ کٔر آواز تھوڑا پست حضوٗرو فرمووُس نہ یہِ چلی نہٕ بڑِ چھُے پرُن أمۍ پوٚر اشہدُ ان لا الہ بڑِ وۄنۍ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ وٕلٹہٕ مسلہٕ اشہدُ ان محمدر یہِ کِتھ پٲٹھۍ وَنہِ یہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِنہ لڑٲے سٲرٕے یہِ نے وَنی نہٕ یہِ حضوٗرو فرمووُس وَن سا یہِ رُکیو گۄڈٕ مۄخصر ووٚنُن اشہدُ ان محمدر رسول نہ یہِ تہِ چلی نہٕ بڑِ چھُے وَنُن مۄخصر چوٗنٛکہِ بٔڑۍ ٲسۍ زِٹھۍ ٲسۍ سردار ٲسۍ تٔمۍ ووٚن اَتہِ ما چوب تہِ ما وسن أمۍ پوٚر اشہدُ ان محمدر رسول اللہ پٔر أمۍ سٲرٕے اذان کٔر أمۍ مُکمل اور کِتابن منٛز چھُ لیکھِتھ یُتھ کال یہِ اذان دِوان اوس دستہِ مُبارک اوس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بظٲہر پران أمِس چھنہٕ پاے ایمان چھُ اندر سرٲیِتھ کیٛازِ یِمو اوس تُہُنٛد تہٕ میون ناپاک اتھٕ یہِ اوس دستہِ مُبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ حضوٗر یُتھُے أمۍ بانگ پرو حضوٗرو کوٚر کینٛہہ کیش کوٚڑُکھ پونٛسہٕ ہنا ہدی کوٚڑُکھ دِتُکھ أمِس اَتھس کیٛاہ تہٕ یہِ گوٚو گرٕ أمۍ ووٚن ماجہِ بچہِ چھُنہ خۄش گژھان ییٚلہِ پونٛسہٕ چھِس مِلان ہے ژےٚ چھے پاے کیٛاہ گوٚو بہٕ گوٚوُس فلٲنۍ جایہِ تتہِ کوٚر مےٚ یِتھ پٲٹھۍ تتہِ کوٚر مےٚ یِتھ پٲٹھۍ اَتہِ اوس جناب رسول سردار اوس شاید چھُ وقتُک نبی تٔمۍ دیُت مےٚ یِتھ پٲٹھۍ ماجہِ ووٚننس ہے ژےٚ پزی نہٕ یہِ کَرُن أسۍ نہ چھِنہٕ یہِ مانٲنی لیکن أمِس بیوٗٹھ یہِ حضوٗرن ہٕنٛز شکل حضوٗرن ہٕنٛز سیٖرت بیٖٹھ أمِس أچھن تل
وقت ووت یا بیٚیہِ نُس یا رسول اللہ صلی اوٚتانۍ اوس پوٚرمُت مذاقس منٛز وۄنۍ چھُسو وَنان وۄنۍ پرنٲیِو مےٚ کلمہ لا الہ وۄنۍ چھِ مےٚ بدل کتھ وَنٕنۍ ابوٗ محذوٗرہ چھُ بوٚڑ گژھان صحابی اکھ چھُ أمِس رٹان دپان چھُس ژٕ چھُکھ مس یُس کلس پٮ۪ٹھ چھی ژٕ کیازِ نہٕ یہِ مس کاسان أمِس چھُ یوٗتاہ مس گوٚمُت زیادٕ أمِس چھُ باقٕے صحابی ونان وۄنۍ ہا پزی ژےٚ یہِ ژٕ کیازِ نہٕ یہِ مس کاسان فرمووُس مےٚ چھُنہٕ دِل یژھان یتھ جایہِ یتھ مستس پٮ۪ٹھ دست مُبارک لوٚگ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ژھٕنہٕ سُہ مس کٲنٛسہِ پوٗرٕ زندگی ابوٗ محذوٗرہ چھِ ونان میں نے اس جگہ کے بال نہیں کاٹے اور یُس وال پھٕٹان اوس پانے اوس نیران کنگہِ وِزِ بہٕ اوسُس سُہ حساب سان تھاوان احترامن کُنہِ جایہِ کہِ اتھ چھُ دست مُبارک لوٚگمُت محمد عربی صلی اللہ ییٚمۍ صحابین اتھ مس والس حفاظت کٔر قرآنس کِژھ آسن کٔرمٕژ احادیٖثن کِژھ آسن کٔرمٕژ أسۍ تہِ ونہو اگر أسۍ تہِ تھایہو ؤنکیٚس دست مُبارک جناب رسول اللہ صٲب أسۍ تہِ کرو حفاظت خبر دِلس منٛز گژھِ تمنا تٔمِس خٲطرٕ تہِ موقعہٕ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ کہ یہ قرآن اتھ چھُ دست مُبارک پانہٕ ترٛوومُت جناب رسول اللہ صٲب تلہ کر اتھ حفاظت کر یہِ پننِس سیٖنس منٛز موجوٗد سُنت مُبارک اتھ چھُ پانہٕ یہ چھُ پانہٕ سُنت جناب رسول اللہ صٲب ییٚلہِ تٔمۍ اتھٕ لاگنہٕ سۭتۍ تتھ حفاظت کٔر دست مُبارک لاگنہٕ سۭتۍ تتھ حفاظت کٔر أسۍ ہٮ۪کو نا حضوٗر ہٕنٛدِس سُنتن پننہِ زندگی منٛز حفاظت کٔرِتھ تلہٕ حظ کرو ارادٕ انشاء اللہ حظ دلہٕ سان کرو ارادٕ یۄس سُنت مےٚ پاے لگہِ سُہ ٲسۍتن پننہِ اتھٕ پننہِ خاندانہِ بتہٕ میوٚنٛڈ کھیٛاناوُن یہِ تہِ چھُ سُنت یہِ سُنت لٔج مےٚ پاے بہٕ کرٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ ارادٕ بہٕ کرٕ سُہ سُنت پننہِ زندگی منٛز اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ عملہِ ہُنٛد توفیٖق تۄہہِ دِنو عملہِ ہُنٛد توفیٖق آسہِ انشاء اللہ برونٛہہ کُن نصیٖبس اللہ تعالیٰ دِیِن وننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عملہِ ہُنٛد توفیٖق سُنت پرو انشاء اللہ مشتاق صٲب کٔرِو بنٛد بڑٕ کھُلٲیِو